السلام علیکم۔ ان تصاویر میں ہم یہاں دیکھیں اس شارک کی فن اور کہیں کہ یہ بہت ملتی جلتی ہے یہاں موجود اس ڈولفن کی فلپرز سے۔ ڈولفنز میں انہیں فنز نہیں بلکہ فلپرز کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں اور دونوں استعمال بھی ہوتے ہیں سوئمنگ کے لیے ہی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہاں اس بیٹ یعنی چمگادڑ کو دیکھیں اور اس کے یہ ونگز یا پر، اور یہاں دیکھیں اس چیل کے پر دوبارہ سے، دونوں استعمال ہوتے ہیں اڑنے کے لیے اور لگتے بھی ہیں تقریباً ایک جیسے، تو شاید ہم یہاں بھی کہیں کہ یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تو نہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے حقیقت میں کہ یہ اتنا بھی کوئی قریبی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ہیں قریب کے بجائے یہ دونوں یا یہ دونوں۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان کرنے والی بات ہے نا؟ تو اس ویڈیو میں ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ کچھ سٹرکچرز جو دکھنے میں مماثلت رکھتے ہوں یا ایک جیسے کام بھی سر انجام دے رہے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپس میں بھی کوئی رشتہ ہو ان کا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ کچھ سٹرکچرز جو دکھتے بہت مختلف ہوں اور کام بھی ان کے مختلف ہوں لیکن آپس میں ہوں ریلیٹڈ، یعنی آپس میں ان کی رشتہ داری ہو۔ تو اب ہم مزید پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے ہم اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اس چمگادڑ کے ونگ یا پر کو یا فلپرز اس ڈولفن کی اور ہمارے ہاتھ، تو جبکہ یہ دیکھنے میں بہت مختلف ہیں اور ان کے کام بھی بہت مختلف ہیں، تو اب دیکھیں ذرا غور سے یہاں ان کی ہڈیوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے بون سٹرکچرز ایک جیسے ہیں۔ میں یہاں اسے دکھاتی ہوں۔ میں ذرا یہاں زوم کر لوں اور یہ رہیں ہڈیاں، تو تقریباً اس طرح کی ہوں گی ہڈیاں یہاں ان چیزوں کی۔ تو دیکھیں انہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ مماثلت، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر میں ان میں رنگ بھروں گی تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھیں، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر یہ ایک ہڈی، یہاں ایک اور یہاں ایک۔ اب یہ جو ہے یہ ہے ہماری کونی، یہ دو ہڈیاں اور یہاں بھی ویسے ہی، اور پھر آتی ہے یہ کلائی یعنی رسٹ، یہاں بھی یہ اور یہاں بھی، اور پھر آئیں یہ ہاتھ والی ہڈیاں یہاں پر ہے 5، یہاں 4 اور پھر یہاں 5، اور پھر آ جاتی ہیں انگلیوں کی ہڈیاں اور یہ انگلیوں کی ہڈیاں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ملتے جلتے ہیں یہ سٹرکچرز آپس میں، کتنی ہڈیاں ہیں اور کس طرح کی ہیں اور کتنا ملتی ہیں ایک دوسرے سے۔ ظاہر ہے کہ ان میں کچھ فرق ضرور موجود ہے کیونکہ آخر کو تو یہ مختلف اسپیشیز ہی ہیں، تو کچھ فرق تو چلتے ہیں، لیکن چونکہ اتنی زیادہ مماثلت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری ہڈیاں آئی ہیں یا ایوالو ہوئی ہیں ایک ہی اینسسٹر سے، کیونکہ یہ بہت ملتی ہیں، ان کی ساخت بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں۔ میں یہاں تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گی، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری ہڈیاں ان کا ارتقاء ہوا ہے ایک ہی اینسسٹر سے، تو ایک ہی سٹرکچر ایک ہی اینسسٹر سے، لیکن کر رہے ہیں مختلف کام۔ اینسسٹر کا مطلب ہے آباؤ اجداد، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، ایک مثال پودوں کی۔ اگر آپ دیکھیں ان 3 پودوں کو، یہ ہے پچر پلانٹ، اس میں ہوتا ہے یہ پچر، اس میں کیڑے گر جاتے ہیں اور پھر اس کی یہ لڈ یا یہ ڈھکن جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ان کیڑوں کو باہر آنے نہیں دیتا اور پھر انہیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ والا جو ہے یہ والا ہے وینس فلائی ٹریپ۔ اگر کوئی مکھی آتی ہے اس کے پاس تو یہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور پھر اسے ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ والا ہے مشہور زمانہ کیکٹس، اس میں بہت ساری اسپائنز ہوتی ہیں، یہ تیز سوئیوں جیسی، انہیں کہتے ہیں اسپائنز۔ اب جو دلچسپ بات ہے یہاں وہ یہ کہ اگر آپ ان کو پڑھیں اور ان پر ریسرچ کریں، اگر آپ ان کے سٹرکچرز کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پچر پلانٹ کا پچر، وینس فلائی ٹریپ کا منہ اور اسپائنز کیکٹس کی، یہ تینوں بہت ہی ماڈیفائڈ شکلیں ہیں پتوں کی۔ ماڈیفائڈ مطلب ترمیم شدہ۔ اب مجھے پتا ہے کہ اس بات کو سمجھنا کہ کیسے ایک پتے میں ہو سکتی ہے ترمیم تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ ہم بایولوجسٹس پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر سے اس بات کا مطلب کیا ہے؟
اب چونکہ یہ سب پتوں سے ہی ماڈیفائڈ ہیں، اس ہی پتے سے جو سب میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آئے ہیں ایک ہی اینسسٹر سے۔ تو ایوولوشن کی ان کچھ مثالوں کے ساتھ وہ کون سی ایک چھپی ہوئی خصوصیت ہے جو آپ ان سب میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ان سب مثالوں میں کیا چیز عام ہے؟ ان سب میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو ان سب مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اسٹرکچرز آئے ہیں ایک ہی اینسسٹر سے، لیکن یہ سب کرتے ہیں مختلف کام۔ یہاں پر یہ اڑتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ استعمال ہوتے ہیں کیڑوں کو پکڑنے کے لیے، یہاں بھی یہ کیڑے پکڑتے ہیں، لیکن یہ اسپائنز یہ استعمال ہوتی ہیں پروٹیکشن کے لیے یا حفاظت کے طور پر۔ تو مختلف کام لیکن ایک ہی اینسسٹری، ایک ہی آباء و اجداد، ایک ہی نسب۔ تو ایسے اسٹرکچر جو کریں مختلف کام لیکن ان کے ہوں ایک ہی اینسسٹرز، ہم انہیں کہتے ہیں ہومولوگس اسٹرکچرز۔ انہیں عام طور پر ہومولوگس بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم ہومولوگس بھی کہہ سکتے ہیں اور ہومولوگس بھی، یا ہومولوگس فنکشن۔ میں صرف یہ لکھ دیتی ہوں ہومولوگس، تو جو ضروری ہے یہاں وہ ہے لفظ ہومو۔ اس کا مطلب ہے سیم، یعنی ایک جیسا۔ سیم کیا؟ ایک جیسا کیا؟ ایک جیسے آباء و اجداد، ایک جیسا اینسسٹر، اور یہ ہے ضروری۔ لیکن ان کے کام اور ان کے فنکشن ہو سکتے ہیں مختلف، ان کے فنکشنز ہو سکتے ہیں مختلف، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک جیسا کام بالکل نہیں کر سکتے۔ ان کے فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں سیم، یعنی ایک جیسے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں اپنے ہاتھوں اور چمپینزی کے ہاتھوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہیں ہومولوگس، میں نے یہاں بنایا نہیں ہے، مگر ہڈیوں کی ساخت ہوگی بہت حد تک ایک جیسی، اور چمپینزی کے ہاتھ بھی وہی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کرتے ہیں۔ تو ہومولوگس اسٹرکچرز بھی ایک ہی، یعنی ایک جیسا کام یا فنکشنز کر سکتے ہیں، اور مختلف کام بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا۔ ضروری یہ ہے کہ ان کے ہیں ایک ہی اینسسٹرز، ان کا نسب ایک ہی ہے۔ ہومو مطلب ایک ہی آباء و اجداد۔ اب دوسری طرف اگر آپ موازنہ کریں ایک چمگادڑ کے پر یا ونگز یا ایک چیل کے پروں سے، تو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی چمگادڑ کی ہڈیوں کا اسٹرکچر دیکھا تھا، اب دیکھتے ہیں چیل کو اور اس کے ونگ کو۔ اگر میں قریب سے دیکھوں اسے تو نظر آئیں گی یہ ہڈیاں اور ان کا اسٹرکچر، تو یہ دکھتا ہے کچھ ایسا۔ تو پھر سے ہمارے پاس یہ ہے ایک ہی ہڈی یہاں اور دو یہاں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلائی اور یہ بھی تھوڑا ہے ایک جیسا، اور جب یہاں بات آئے انگلیوں اور ہاتھوں کی تو یہاں چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑی مختلف، لیکن ہڈیوں کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ کافی ملتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور لمز، ان سے مراد فرنٹ لمز، جیسے انسان میں فور لمز ہوتے ہیں صرف ہاتھ، تو یہاں پر فور لمز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے ہیں ایک ہی اینسسٹر سے، کیونکہ ان کا ہے ایک ہی اسٹرکچر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چمگادڑ کے فور لمز اور چیل کے فور لمز یہ ہیں ہومولوگس، ٹھیک ہے؟ اسٹرکچرز ہیں یہاں ایک ہی، لیکن اب یہاں دیکھیں ونگز کو، یہ بات ہے اہم، غور سے دیکھیں ان کے ونگز کے اسٹرکچر کو۔ چمگادڑ کو دیکھیں کیسے بنا ہے اس کا ونگ۔ یہ جو ونگز ہیں یہ اصل میں جلد ہے یا یہ سکن ہے، چمگادڑ کی جلد ہے یہ، اور یہی جلد ایک طرح سے یہاں بنا رہی ہے ایک جال یا ایک ویب، ٹھیک ہے؟ یہ جڑی ہوئی ہے فنگر ٹپ سے یا انگلیوں کے سرے سے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو جلد ہے یہ کھچی ہوئی ہے کیسے، اور آ رہی ہے انگلیوں کے سروں تک، اور اس طرح انہوں نے کیا ہے ایوالو، اور اسی وجہ سے یہ اڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں چیل کے ونگز کو، یہ جلد یا اسکن نہیں ہے، یہ ہیں فیدرز، اور یہ فیدرز جو ہیں یہ اس کے پورے بازو یا آرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جال کی طرح نہیں ہے یہاں چمگادڑ کی طرح، یہ جلد نہیں ہے، یہ انگلیوں سے بھی نہیں جڑے ہوئے یہاں اس کی طرح۔ تو یہ مکمل طور پر مختلف سٹرکچر ہیں اگر آپ دیکھیں ان کے ونگز کو۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ونگز آئے ہیں ایک ہی اینسسٹر سے؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کے سٹرکچر ہیں مختلف۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ والا ونگ ایوالو ہوا ہوگا الگ سے کسی اور اینسسٹر سے۔ میں اسے لکھتی ہوں اینسسٹر 1، اور یہ والا ونگ جو ہے یہ بھی ایوالو ہوا ہوگا بالکل ہی کوئی مختلف اینسسٹر سے، کسی اور اینسسٹر سے بالکل مختلف۔ تو کیا یہاں چمگادڑ کے ونگز اور چیل کے ونگز کہلائیں گے ہومولوگس؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ان کے ہیں مختلف سٹرکچرز، یقیناً ان کا ارتقاء ہوا ہے مختلف اینسسٹر سے۔
تو یہ نہیں ہوں گے ہومولوگس۔ تو اگر یہ نہیں ہے ہومولوگس تو ہم انہیں کیا پکاریں؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بتاؤں، میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور مثال۔ اب اگر آپ دیکھیں اس ڈولفن کے فلپر کو اور اس کا موازنہ کریں شارک کے فن کے ساتھ، اور اگر آپ شارک کی ہڈیاں دیکھیں تو یہ کچھ ایسی دکھیں گی۔ یہ اندازے کے طور پر یہاں بنائی گئی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے اس میں کیوں نہیں رنگ بھرا؟ تو اس میں کچھ ایک جیسا ہے ہی نہیں جو میں رنگ بھروں، ٹھیک ہے؟ یہ بنے ہوئے ہیں ہڈیوں سے جو مماثلت رکھتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے، اور یہ جو ہڈیاں ہیں ہی نہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی ہوئی ہیں کارٹلیجز سے۔ یہ بہت ہی مختلف سٹرکچر ہے۔ اب کیونکہ ان کی ساخت بھی ہے مختلف، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایوالو ہوئے ہیں مختلف اینسسٹر سے۔ تو یہ والا آیا ہے مختلف اینسسٹر سے۔ اگر موازنہ کریں اس سے، یہ والی مختلف مثالیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ تو اب دوبارہ اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں، کیا وہ ایک ہی چیز ہے جو آپ کو مل سکتی ہے یہاں اس قسم کے ایوولوشن میں؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرکچرز آ رہے ہیں وہ مختلف اینسسٹری سے ہیں، لیکن ان کا کام ہے ایک، ان کا فنکشن ہے ایک ہی۔ ایسے اسٹرکچرز کو کہتے ہیں انالوگس اسٹرکچر یا پھر انالوگس آرگنز، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو اہم بات ہے وہ ہے کہ ان کے اینسسٹرز ہیں مختلف اور یہ کرتے ہیں ایک ہی کام۔ ان کو کرنے ہوتے ہیں ایک جیسے کام، جیسے یہاں پر یہ دونوں کرتے ہیں سوئمنگ، یہاں پر یہ دونوں اڑتے ہیں، لیکن اندر جو اسٹرکچرز ہیں وہ ہیں مختلف، اس لیے مختلف اینسسٹرز۔ تو اس بات کے حوالے سے اگر ہم اس کی بڑی تصویر دیکھیں تو ایک ضروری چیز جو میں یہاں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایوولوشنری بایولوجی، ہم دیکھتے ہیں کچھ اسٹرکچر جو پہلی دفعہ دیکھنے میں بہت مختلف لگتے ہیں اور کرتے ہیں مختلف کام، پھر ان کے اندر سے ان کے اسٹرکچرز ہو سکتے ہیں ایک جیسے، تو یہ بھی آپس میں ہو سکتے ہیں رشتہ دار ایک ہی اینسسٹر کے حوالے سے، ہومولوگس اسٹرکچرز۔ اور یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اسپیشیز کو جو دکھنے میں تو بہت ملتے جلتے ہیں اور کام بھی ایک ہی ہوتا ہے ان کا، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپس میں کوئی بھی رشتہ رکھتے ہوں۔ اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ ایوالو ہوئے ہوں گے الگ الگ اینسسٹرز سے، تو انہیں کہتے ہیں انالوگس اسٹرکچرز۔ اب ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے، اگر آپ دیکھیں ہومولوگس اسٹرکچرز تو آپ دیکھتے ہیں ایک ہی اینسسٹری سے، ایک ہی اندرونی اسٹرکچر سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مختلف کام یا مختلف فنکشنز، تو یہاں ہو رہی ہے ڈائیورسفیکیشن، ٹھیک ہے؟ ایک ہی اسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے بہت سی مختلف چیزوں کے لیے۔ تو ہومولوگس اسٹرکچر ہمیں ایک چیز دیتا ہے جسے کہتے ہیں ڈائیورجنٹ ایوولوشن، ٹھیک ہے؟ ایک ہی اسٹرکچر ہو رہا ہے استعمال بہت سارے مختلف فنکشنز کے لیے، تو یہ ہے ڈائیورجنٹ ایوولوشن۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں انالوگس اسٹرکچر یا انالوگس اسٹرکچر، تو یہ ہیں پوری طرح سے الٹ یا اپوزٹ، دو پوری طرح مختلف اسٹرکچرز اور جو ہیں دو مختلف اینسسٹری سے، یہ کرتے ہیں ایک جیسا کام یا ان کے ہیں ایک جیسے فنکشنز، یہ الگ ایوالو ہوئے ہیں ایک جیسے کام کرنے کے لیے۔ تو مختلف اسٹرکچرز ایک طرح سے ساتھ آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ایک جیسا کام، تو یہ ایوولوشن کہلائے گی کنورجنگ، ٹھیک ہے؟ کنورجنگ، یہ کنورج کر رہے ہیں ایک جیسا کام کرنے کے لیے، یہ مل رہے ہیں ایک جیسا فنکشن دینے کے لیے، تو ہم اسے کہیں گے کنورجنگ ایوولوشن یا کنورجنٹ ایوولوشن۔ تو انالوگس اسٹرکچر، کنورجنٹ ایوولوشن، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مدد کرے گی ہومولوگس اور انالوگس اسٹرکچرز کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ریوائنڈ کے بٹن سے فائدہ اٹھائیں اور دوبارہ سے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔